بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایک مقرر نے کہا کہ اگر آپ غوث اعظم سیدنا عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز کے مرید ہونے کا ارادہ کریں تو آپ ان کے مرید ہو جاتے ہیں، تو اب میں یہ ارادہ کیا ہوں تو کیا میں غوث اعظم کا مرید بن چکا ہوں یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ اس طرح کے بعض اقوال حضور سیدنا غوث الاعظم کی طرف منسوب ہیں۔ بعض کتابوں میں جیسا کہ مزکی النفوس ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے کسی مرید کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ تو یہ قول کی نسبت یا تو حضور سیدنا غوث الاعظم کی طرف درست نہیں ہوگی یا ہوگی۔ اگر درست نہیں ہے تو بات ختم ہی ہوگی، اور اگر درست ہے اور ممکن ہے کہ ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ اب کسی کو مرید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف غوث اعظم کی مرید ہونے کی نیت کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ بیعت کرنا ایک سنت عمل ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمایا، اور احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مختلف طرح کی جو بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے، اور وہ اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتے تھے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے ہاتھ پر تابعین بیعت کیے، پھر تابعین کے ہاتھ پر اتباع تابعین بیعت کرتے رہے، اور اس طرح یہ سلسلہ پورا ہمارے زمانے تک چلتا ہوا آیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ تابعین جب صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تو صحابہ نے کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا دل سے ارادہ کر لو، تمہاری بیعت ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ خود حضور سیدنا غوث الاعظم کا فرمان آپ کی کتاب الفتح الربانی میں موجود ہے کہ ان اللہ عز وجل اجرى العادة بأن يكون في الارض شیخ و مرید، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اس عادت کو جاری کیا ہے کہ زمین میں شیخ ہو اور مرید ہو، صاحب و مصحوب، صحبت اختیار کرنے والا اور جس کی صحبت اختیار کی جاتی ہو، تابع و متبوع، اتباع کرنے والا اور اتباع کیا جانے والا، من لدن آدم الی ان تقوم الساعہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے ہی ایسا کہ آدمی کو اپنے دور کے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسا کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو اسے معلم یا کتاب حاصل کرنا پڑے گا۔ مال چاہیے تو مال کمانے کا ذریعہ اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ اولاد چاہیے تو اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ خالی سوچ لینے سے یا ارادہ کر لینے سے یہ چیزیں جس طرح حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دار الاسباب ہے، اسی طرح اپنے دور کے کسی شیخ کی بیعت کیے بغیر مرید نہیں ہوتے، ورنہ تو خود غوث اعظم اس طرح کا فرمان نہیں فرماتے کہ اللہ رب العزت کی سنت اس زمین میں یہ ہے کہ پیر ہو اور مرید ہو، صاحب ہو اور مصحوب ہو، تابع ہو اور متبوع ہو، اور اسی طرح آپ سلسلہ قادریہ آگے چلاتے ہی نہیں، اپنے خلفاء بناتے ہی نہیں۔ آپ کا اپنے بعد لوگوں کو خلافت دینا اور آپ کے خلفاء کا پھر اس کے بعد والوں کو خلافت دینا اور لوگوں کو مرید بنانا اور سلسلہ قادریہ کا موجود رہنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف نیت کر لینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا ہے، اور صرف نیت و ارادہ کر لینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیعت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔
اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف آپ ارادہ کر لینے سے اب سنت بیعت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ قول کی نسبت اگر حضور سیدنا غوث العظم کی طرف درست ہے تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کامل شیخ نہ ملے اور وہ اس تلاش کے دوران اگر وہ میری طرف متوجہ ہو، میری ارادت رکھے، تو اس پر میرے روحانی فیوضات جاری ہوں گے اور اس کو بیعت کرنے تک میرے فیوضات ملتے رہیں گے۔ بہرحال قرآن و سنت کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی اس دار الاسباب میں سنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی و مفہوم ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ مرید کا صرف وہی معنی نہیں ہوتا ہے جو تصوف اور طریقت میں مراد لیا جاتا ہے، بلکہ مرید کا معنی ارادہ کرنے والا اور چاہنے والے کا ہے۔ تو حضور غوث اعظم سے فیض حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے والا یا حضور غوث اعظم کو چاہنے والا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے آپ کے جملے سے، کہ یعنی جو بھی مجھ سے فیض حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو میں اسے اپنے فیض حاصل کرنے والوں کے زمرے میں شامل کر لیتا ہوں، یا مجھے جو چاہنے لگے میں اسے اپنے چاہنے والوں کے زمرے میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو یہ معنی اور مفہوم ماننے کی صورت میں دیگر کوئی چیز سے اس کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا ہے، اور تصوف اور طریقت میں آپ کو جو بیعت کرنے کی ضرورت اور سنت باقی رہتی ہے وہ بھی اسی طرح باقی رہتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں شیخ کا جو سبب ہوتا ہے وہ سبب کو ابھی آپ حاصل کرنے والے شمار نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کا کوئی پیر نہیں رہتا ہے، آپ صرف محبین غوث اعظم میں شامل ہوتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اس وقت حضور غوث اعظم کے مرید ہونے کی نیت اور ارادہ کیے ہیں تو آپ حضور غوث اعظم کو چاہنے والے اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے والوں میں تو شمار ہو جائیں گے، لیکن باضابطہ سلسلہ قادریہ کے آپ فرد شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ سلسلہ قادریہ کے کوئی شیخ کامل کے ہاتھ پر آپ بیعت نہ کریں۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔